قادیانیوں سے ہمدردی ہو گئی۔ قادیانیوں کو جی قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کر لیا گیا۔ خبر دو تین دن سے پھیلی ہوئی ہے، شور پڑا ہوا سارے سوشل میڈیا پہ۔ کبھی حکومت تردید کر رہی ہے، کبھی خاموشی اختیار کر رہی ہے، اور پتہ نہیں جب بھی کوئی آ کے بیٹھتا ہے کوئی نہ کوئی اندر سے نہیں ہے، اوپر سے بھی ہے۔ وہ پتہ ہے، میں کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اوپر سے دباؤ ہے۔ یہ بے ایمان پاکستان کے بھی غدار، رسول اللہ کے بھی غدار، اللہ کے باغی، اللہ کے سارے رسولوں کے گستاخ اور بے ادب قادیانی پاکستان کے غدار۔ ظفر اللہ خان نے قائد اعظم محمد علی کا جنازہ نہیں پڑھا، وزیر خارجہ تھا سر ظفر اللہ خان لانتی، پرے ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اخبار والوں نے پوچھا، سر آپ نے جنازہ نہیں پڑھا؟ تو کہنے لگا یہ سمجھ لو کہ کسی مسلمان نے کافر کا جنازہ نہیں پڑھا، یا یہ سمجھ لو کافر نے مسلمان کا نہیں پڑھا۔ 1974 میں ختم نبوت کا فیصلہ ہوا، ڈاکٹر عبدالسلام یہاں سے اپنی بڑے عہدے سے استعفیٰ دے کے باہر چلا گیا، ناراض ہو گیا، قادیانی تھا، اور باہر اس وقت سے لے کے پھر ساری زندگی پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ نوبل انعام دیا گیا اس کو۔ نوبل انعام تو اسلام دشمنوں کو ملتے ہیں نا، کیوں جی؟ جو اسلام دشمن ہے اس کو نوبل انعام دیا گیا۔ بچے کو پتہ چل گیا کہ یہ قادیانی غدار ہیں، یہ غدار ہیں، اور جو پاکستان کے غدار تو بعد میں، پاکستان تو بعد میں بنا، یہ پہلے رسول اللہ کے غدار ہیں۔ انہوں نے حضور سے دشمنی کی، یہ کسی اعزاز کے مستحق نہیں ہیں، کیوں جی؟ اور پھر دوسری بات، جو بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ان سے کہیں کہ ان کا جو سربراہ ہے، دونوں فرقے قادیانی، احمدی اور لاہوری، اور ان کے سربراہ پہلے علی اعلان تسلیم کریں کہ ہم اپنے آپ کو کافر اور اقلیت مانتے ہیں۔ وہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرتے ہیں جی ہم اقلیت ہیں ہی نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ وہ ہماری مسجدیں بنا کے مسجدیں استعمال کرتے ہیں، اذان، قرآن کی تلاوت، اب مسلمانوں کی اصطلاحات دھوکہ دینے کے لیے۔ اب پہلے اس پہ پابندی تو لگاؤ نا خان صاحب، پہلے ان پہ پابندی لگاؤ کہ یہ غیر مسلم ہیں، یہ اقلیت ہیں، یہ کوئی چیز آئین کی روح سے بھی استعمال نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو وہ مسجد نہیں کہہ سکتے، خلاف آئین کام کرتے ہیں، وہ پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتے۔ تو جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا اسے کسی کمیشن میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ فیصلہ قوم کا یہ ہے، آپ نے رد عمل دیکھ لیا ہے، ساری قوم کا فیصلہ یہ، ہماری بھی آج یہاں سے یہ قرارداد سمجھیں۔ آپ کے وزیر صاحب تو تردید کر رہے ہیں، اگر کہیں ایوانوں میں کوئی تھوڑی بہت بھی حرکت ورکت ہے قادیانیوں کو رعایت دینے کے بارے میں، تو اس کا خیال بھی دل سے نکال دیں۔ اور نواز شریف بھی یہی کرنے لگا تھا، اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ اور باقی سارے قصے کہانیاں اپنی جگہ، رب جانتا ہے یا محکمے جانتے، ہمیں تو پتہ نہیں۔ مجھے تو جو شے نظر آتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ حلف نامہ قادیانیوں کا تبدیل کرنے لگا تھا۔ وہ جو حلف نامہ تھا، جو حلف اٹھاتے تھے کہ ہم رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، وہ تبدیل کرنے لگا تھا، اسے اس کی مار پڑی ہے، کیوں جی؟ بچو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، وہ فرماتا میں بڑا سخت انتقام لینے والا ہوں، اور جب پکڑتا ہوں تو پھر کچھ چھڑانے والا بھی۔ اگر کوئی آپ کے کسی ایوان میں، کیبنٹ میں یہ زیر باس بھی ہے تو اسے زیر غور بھی نہ لائیں، امت کا فیصلہ یہی